قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، سد کہتے ہیں بند کرنا، کہتے ہیں نا سد باب، اور انسداد دہشت گردی، باب انفعال میں جائے گا تو انسداد یعنی دہشت گردی کو بند کرنا. تو سدین دو سد یعنی دو آڑیں، تو پہاڑ کو آڑ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ پہاڑ رکاوٹ بن جاتا ہے ادھر کی آبادی ادھر اور ادھر کی ادھر جانے کے لیے، تو ایک آڑ کی طرح ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو آپ نے پایا ان دونوں کے پیچھے ایک قوم کو، یا دونوں کے ایک طرف ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم تھی لا یکادون یفقہون قولا کہ بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اس کے اندر. دیکھیں حضرت ذوالقرنین جب مشرق کی طرف گئے تو زبان تو وہاں بھی نہیں آتی ہوگی، وہ الگ زبان ہوگی. جب سورج کے مغرب کی طرف گئے زمین کے دوسرے کنارے کی طرف تو ان کی زبان بھی ذوالقرنین کی زبان سے میچ نہیں کرتی ہوگی، وہاں بھی ترجمان کی ضرورت پڑی ہوگی. لیکن وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے. لیکن جب نارتھ کی طرف گئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی قوم دیکھی پہاڑوں کے پیچھے جو کچھ سمجھنے کی اس میں گویا صلاحیت ہی نہیں تھی، لا یکادون، ان میں کھوپڑی نہیں تھی ان کی. اس لیے زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے کہ یہ کوئی وحشی قوم تھی. کوئی وحشی قوم ہوتی ہے نا جنگلوں میں جو رہنے والے، جیسے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا مسائی قوم ایک جنگل میں رہتی ہے، تو جنگلی قسم کی قوم تھی. کوئی ہو سکتا ہے پتے وتے جسموں پہ ڈھانپتے ہوں اور بالکل درندوں کی طرح جانوروں کی طرح رہتے ہوں، تو اس ٹائپ کی قوم تھی کہ اوپر کھوپڑی ان کی خالی تھی، بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی ان میں. قالوا یا ذوالقرنین، وہ ذوالقرنین سے آ کے کہنے لگے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کیا ذوالقرنین آپ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، آپ آئے ہیں اللہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو ایک کام ہمارا کر دیں کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قوم میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو ان کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پھر ان سے بات چیت بھی ہوئی اور ذوالقرنین نے ان کو آگے یہ بھی بتایا کہ میں دونوں پہاڑوں کے درمیان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے ان پہاڑوں کو بند کر دوں گا، اس میں میرے ساتھ یہ تعاون کرو. تو یہ سب کانورسیشن ہوئی کیسے؟ تو اس کا جواب آسان ہے، ظاہر ہے جتنی بھی بیوقوف قوم ہو کسی نہ کسی طریقے سے اشاروں سے ترجمان سے مختلف طریقوں سے اس کو، تھے تو بہرحال انسان نہ، کوئی گدھے گھوڑے یا کوئی بندر تو نہیں تھے انسان. تو قرآن کا منشا صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی. تو مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ بہت ہی کوئی بیوقوف قسم کی قوم تھی. تو باقی قرآن پھر جو واقعے کی تکمیل کے لیے پھر بیچ میں بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیتا ہے جو غیر ضروری ہوتی ہیں. اب عقل مند یہ بات سمجھ جائے گا کہ ذوالقرنین اور ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں حضرت ذوالقرنین کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں ان کی بات کو سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی. تو آگے پھر قرآن جو ہے نا کہ جو ان کا جو بڑا مقصد تھا وہ بہرحال حاصل ہو گیا، وہ اشاروں سے ہوا ہو، وہ کوئی ترجمان کے ذریعے ہوا ہو یا کسی بھی طرح سے ہوا ہو. تو حضرت ذوالقرنین نے بھی کوئی حل نکالا ہوگا نا کہ اس قوم کی بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ان کو بہرحال دین کی دعوت دی ہوگی. تو یہ سوال کا جواب تو یہ ہے، کیونکہ قالو کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ آئے انہوں نے ذوالقرنین کی زبان میں بات کرنا شروع کر دی، جو بھی اپنی زبان میں جس طرح سے بھی بات کی، چاہے اشارے سے کی ہو یا ترجمان کے ذریعے کی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کی طاقت کا تو اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اتنے پاورفل ایک لشکر کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنے گھوڑے ہیں، تو یہ ہنر مند ہیں. اور آگے ریکویسٹ انہوں نے اس لیے بھی کی کہ حضرت ذوالقرنین کی بزرگی کا بھی ان کو اندازہ ہو گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی تقوی اور للہیت کا، ان کی بزرگی کا غیر مسلموں پہ بھی اثر پڑتا ہے. ہندوستان میں علماء بتاتے ہیں کہ ہندو مسلمان بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے، اب بھی آتے ہیں. انڈیا کے بعض علماء نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ہندو بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایک لاشعوری طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی اللہ والا آدمی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو غیر مسلم یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو غیر مسلم تھے اور یوسف علیہ السلام نمازی پرہیزگار تھے، تو غیر مسلموں کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لاشعوری طور پر اللہ نے دلوں میں ایک ہیبت ڈالی ہوتی ہے پرہیزگار لوگوں کی، ایک روب ڈالا ہوا ہوتا ہے اور ایک عظمت ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ عظیم انسان ہے اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتا دے گا جو ہمیں نہیں بتاتا، اللہ ان کو خواب کی تعبیر سمجھا دے گا، ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ایک لاشعور میں انسان کی ہوتی ہے یہ بات. اور بھی اس میں بہت ساری مثالیں، لیکن میں پھر وہ ہمارا یہ لیکچر جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ رہ جائے گا. تو ذوالقرنین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ قوم جنگلی وحشی قسم کی تھی، لیکن ان کو طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا اور بزرگی کا بھی اندازہ ہو گیا. پھر آ کے انہوں نے درخواست کی. طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ وہ قوم بھی مسلمان ہو گئی تھی، یعنی بغیر لڑائی کے اور بغیر کسی مناظرے بازی کے ذوالقرنین کا مذہب اس قوم نے بھی قبول کر لیا. تو کیا کہنے لگی حضرت ذوالقرنین سے، بھئی آپ ہمارا ایک کام کر دیں، آپ اتنے پاورفل آدمی ہیں، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے، آئے دن قتل و غارت کرتے ہیں وہ اور ہمارے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے خرچ بنا سکتے ہیں؟ کچھ اجرت، خرچ کہتے ہیں خراج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹیکس ہو یا اجرت ہو، تو ہم آپ کو کمیشن دیں گے اس کا. ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، وسائل بہت ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ نے ایک بڑی قوت اور طاقت دی ہے، تو پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اعلیٰ اس بات پر ہم آپ کو اجرت دیں گے، تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں. یہ بہت بڑی دیوار بنانی پڑے گی اور پہاڑوں کو کہ اس خلا کو ختم کرنا پڑے گا. وہ قوم آ کے ہم پہ حملے کرتی ہے اور ہمارا بہت نقصان کرتی ہے، تو آپ ایک ایسی آڑ بنا دیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین نے فرمایا میرے رب نے جو مجھے ٹھکانہ دیا ہے، طاقت دی ہے، وہ بہتر ہے. کیا مطلب؟ مجھے تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت وسائل ہیں. دیکھیں استغنا بہت بڑی نعمت ہے. سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی انداز تھا جب ملکہ سبا نے ہدیہ دے کے بھیجا نا، تو سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے جو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ تم سے بہت زیادہ ہیں. تو ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کرنا یہ تکبر نہیں کہلاتا، بلکہ یہ عین شکر ہے کہ بھائی میں کیوں کسی سے مانگوں. آپ نے بعض دفعہ مالداروں کو دیکھا ہوگا یہ جملہ کہتے ہیں بھائی ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں.
تو اس جملے میں اگر اللہ کے شکر کی نیت ہے تو یہ اچھا جملہ ہے، اور اگر نیت ہے دوسرے کو نیچا دکھانا پھر یہ تکبر ہے۔ تو بعض وہمی لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا جملہ زبان سے نکال دے تو فوراً اس پہ تکبر کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جملے پیغمبروں سے بھی ثابت ہیں تو اور اہل اللہ سے بھی ثابت ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا بھائی پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ما مکنی فیہ ربی، میرے رب نے جو مجھے وسائل دیے ہیں خیرون، وہ بہت بہتر ہے، تم کیا دو گے مجھے، کتنے پیسے دے دو گے؟ ہاں مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنے بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے پہاڑوں پہ لے کے جانا، لوہے کی پلیٹیں لے کے جانا، اس کے لیے افراد چاہیے، مزدور چاہیے، لیبر چاہیے۔ فاعینونی بقوت، تم مجھے میری مدد کرو قوت کے ساتھ، قوت چاہیے مجھے، پاور چاہیے، افرادی قوت چاہیے، یہاں قوت سے مراد ہے وسائل چاہیے، لیبر چاہیے، مزدور چاہیے۔ تو اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان آڑ بنا دوں گا، دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، وہ قوت یہ چاہیے کہ دو تم مجھے لوہے کی پلیٹیں، یعنی اوپر چڑھانے میں میری مدد کرو ان کی۔ تو وہ افراد چاہیے ہمیں بہت بڑی تعداد میں جو لوہے کی پلیٹوں کو لے کے پہاڑوں کے اوپر چڑھیں، اور کوئی بھی اس وقت جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوگا ان پلیٹوں کو ہم دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھیں گے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں کنار، صدف کہتے ہیں پہاڑ کے کنارہ، دونوں کناروں کے درمیان ان لوہے کی پلیٹوں کو، اچھا یہاں بھی اندماج ہے، صنعت اندماج کا مطلب بہت سے واقعات قرآن بیچ میں حذف کر رہا ہے۔ تو ایسا ہی نہیں ہے کہ بنی بنائی پلیٹیں، انہوں نے کوئی اسٹیل مل تھی اور وہ پلیٹیں پہلے سے تیار رکھی ہوئی تھی، ظاہر ہے ذوالقرنین نے کیا کیا، لوہا جمع کیا پہلے۔ حضرت ذوالقرنین نے کس قدر محنت لگی ہوگی، پہاڑوں کے درمیان بہت زیادہ لوہا چاہیے، تو کہاں سے پتہ نہیں کتنے مہینے کا یہ پروسیس ہوگا، کتنے سال اس پروجیکٹ میں لگے ہوں گے، کہاں سے لوہا جمع کیا ہوگا، ہو سکتا ہے زمین میں کھدائی کا کام شروع کیا ہو پہلے، کہ زمین سے لوہا نکالیں ہم، پھر اس لوہے کو گرم کر کے اس کو بھٹیوں میں گرم کر کے کیسے پلیٹوں کی شکل میں تبدیل کیا ہوگا، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس پورے واقعے کو حذف کر دیا اور مختصراً بیان کیا۔ آتونی زبر الحدید، جو لوہے کی پلیٹیں ہم نے تیار کی ہیں وہ لا کے دو، حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب ان پلیٹوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایسے ایسے نصب کرنا شروع کر دیا، ایک پلیٹ آئے، پھر دوسری پلیٹ، پھر تیسری پلیٹ، یعنی اگر ایسے کر کے پلیٹ لگاتے تو یہ تو پلیٹ تو بہت ہلکی ہوتی، یاجوج ماجوج اس کو اس میں سوراخ کر دیتے یا کچھ بھی اس کو توڑ دیتے یا جلا دیتے، پگھلا دیتے بھٹی کے ذریعے، کچھ بھی کر سکتے تھے، تو پلیٹوں کو ایسے کر کے رکھا گیا، تو چوڑائی میں جو ہے وہ دیوار بنے۔ قال انفخوا، تو ذوالقرنین نے کہا اب ان میں آگ بھڑکاؤ، انفخوا کا مطلب پھونک مارنا ہے، لیکن یہاں پھونک سے بھٹی کی جو گرم کرنے کے لیے جو ہوا ڈالی جاتی ہے نا، جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا پرانے زمانے میں خواتین جو تھیں وہ بوڑھی مائیں کیا کرتی تھیں، دادیاں، وہ ایک پائپ لے کے نا کوئلوں میں پھونک مارتی تھیں، اس سے کیا ہوتا ہے وہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے۔ آج بھی میں نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے بھٹیوں میں کہ وہ ہوا کا پریشر بنانے کے لیے انہوں نے کچھ دیسی قسم کی مشینیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ سائیکل کا پہیے پہ پتہ نہیں کون سی مشین لگائی ہوئی ہے، اس سائیکل گھمائے جا رہے ہیں، ادھر سے ہوا نکل رہی ہے اور وہ لوہا پگھلنا شروع ہو گیا۔ تو بھٹی میں جو پہلے زمانے میں ٹیمپریچر بڑھایا جاتا تھا وہ ہوا کا پریشر بڑھا کے ہی بڑھایا جاتا تھا، یا ہو سکتا ہے کوئی گیس ہو جس کا پریشر بڑھانے کو انفخوا سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب ان پلیٹوں کو بہت زیادہ گرم کر دیا اور آگ کی طرح وہ پلیٹیں بیچ میں نصب کر کے نا آگ کی طرح پگھلنے لگی، پانی کی طرح وہ پگھلنے لگی، تو قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، جب وہ گرم ہو گئی نا بہت زیادہ تو پہلے سے تانبا پگھلا کے رکھا ہوا تھا۔ یہاں بھی وہی تفصیل ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو اتنا زیادہ تانبا پگھلا کے پہلے سے بالکل وہ پانی کی طرح تانبا پگھلایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا ہے جو کاپر ہے پگھلتا ہوا بھٹیوں میں، مجھے تو ایسی چیزیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے، تو وہ اتنا زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کی آگ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو میں کبھی کبھار جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا کتنا بڑی مقدار میں حضرت ذوالقرنین نے کہاں سے تانبا جمع کیا ہوگا، پھر اس کو کیسے اس زمانے میں جو صدیوں پرانی بات ہے جب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس کا تو اشیر اشیر بھی نہیں تھا، لیکن کیسے اس کو پگھلایا ہوگا انہوں نے حضرت ذوالقرنین نے۔ وہ کسی دیوڑے میں جناب اتنا زیادہ، پھر دیگ کہاں سے لائے ہوں گے، وہ دیگ تو خود پگھل جائے گی، اس کے لیے مخصوص قسم کی ایک کوئی میٹل ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر اور تانبے کا ٹیمپریچر میں فرق ہوتا ہے، کہ تانبا جس ٹیمپریچر پہ پگھلے گا تو اس دھاگ کو، تانبے کو جس دیگ میں ڈالا جائے وہ اس ٹیمپریچر پہ نہ پگھلتا ہو، یا کوئی پتھر کی دیگ ہوگی جو بھی ہوگا، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں محیر العقول ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے پہلے سے بہت بڑی مقدار میں تانبے کو پگھلا کے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ، قطر کہتے ہیں تانبے کو، اب یہ جو ہے دو مجھے یہ، میں اب ان پلیٹوں کے اوپر جو گرمی سے جو پگھل رہی ہے نا ان کے اوپر تانبا ڈال دوں گا۔ یعنی تانبا ڈالنے کا مقصد کیا تھا کہ دونوں پلیٹوں کے درمیان جو خلا ہے وہ پر ہو جائے، اور پلیٹوں کو پگھلانے کا مقصد یہ تھا کہ پلیٹیں اور تانبا آپس میں مکس ہو جائیں، ایک یکجان ہو جائیں وہ، کیونکہ جب ایک چیز گرم کر کے دوسری گرم چیز کے ساتھ ملائی جاتی ہے نا تو وہ اس کے اجزاء ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل یکجان ہو جاتا ہے۔ تو آتونی افرغ علیہ قطرہ، دو مجھے یہ تانبا میں اس کے اوپر انڈیل دوں گا۔ تو وہ دیگیں تانبے کی پگھلا کے پہاڑوں پہ چڑھایا گیا ان دیگوں کو، اور پھر وہ لوہے کی پلیٹوں کے بیچ میں جو خلا تھا نا ان خلا میں وہ تانبے کا جو پگھلا ہوا تانبا تھا پانی کی شکل میں، اس پگھلے ہوئے تانبے کو ڈال دیا گیا، تو وہ یکجان ہو کر ایک بہت مضبوط آہنی دیوار بن گئی۔ فما استطاعوا ان یظہروہ، اب یاجوج ماجوج میں اس کی استطاعت نہیں رہی کہ اس پہ چڑھ سکیں، وما استطاعوا لہ نقبا، اور اس دیوار میں نقب کی استطاعت بھی نہیں رہی، کتنا لمبا سوراخ کریں گے اس کو کھود کے، یہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ جب اتنا زبردست پروجیکٹ چند مہینوں میں یا چند سالوں میں مکمل ہوا یا چند دنوں میں، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، بہت ایک شاندار کام تھا جو شاید اس زمانے میں بہت مشکل ہو، تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کتنا مشکل ہوگا، لیکن ذوالقرنین نے جب اس پروجیکٹ کو مکمل کیا، قال ھذا رحمۃ من ربی، وہی بات تکبر نہیں کیا کہ میرا کمال ہے دیکھا اور پھر شو بازی شروع کی، نا 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 نا، ھذا رحمۃ من ربی، یہ میری رب کی طرف سے رحمت ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام بھی یہی الفاظ تھے نا جب تخت سامنے آ گیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو انبیاء اور نیک لوگ اللہ ان سے جب بھی کوئی عجیب کام لیتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، پھر وہ دنیا کی بے ثباتی بھی دکھاتے ہیں کہ انہی چیزوں میں پڑھ کے نہ رہ جانا۔ فوراً ذوالقرنین نے کیا کہا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا نا، جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ اس کو توڑ تاڑ دے گا۔ مطلب یہ دنیا کی ترقی ہے، یہ ہے فنا ہونے والی، دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔
तो ऐसा ना हो कि इससे दिल लगाना शुरू कर दो और इसी में बस के रह जाओ और अल्लाह को भूल जाओ और अपनी तरक्कियों पे नाज करना शुरू कर दो। फैदा जा वादु रब्बी, जब मेरे रब का वादा आएगा, जालहु दक्का, इसे तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा। वकान वादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा सच्चा है। वादे से मुराद क्या है? दोनों मुराद हो सकते हैं, या तो क़यामत मुराद हो सकती है कि क़यामत में सब चीजें टूट जाएंगी, या जो हदीस में आया कि जब याजूज माजूज कुर्ब क़यामत में जाहिर होंगे तो वो दीवार खत्म हो जाएगी, या तो वो मुराद है। वतरकना बाबहुम यौमइज़ यमूजु फी बाब, और हम इनमें से बाज को, यानी जो याजूज माजूज हैं इनमें से बाज को, यौमइज़, जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन अल्लाह का वादा आएगा और ये दीवार टूटेगी, यमूजु फी बाज़, हम इनको ऐसा कर देंगे कि ये एक दूसरे में घुस रहे होंगे। ये मजमून हदीस में आया है। देखें कुरान में और अहादीस सहीहा में जो याजूज माजूज और इस दीवार का हमें मिलता है ना, मैं सिर्फ उसको आपके सामने बयान करूंगा। बाकी इस बारे में डिटेल में आप जाएंगे तो बहुत कुछ आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, मुफस्सिरीन की किताबों में भी मिल जाएगा, और लोगों की अपनी अपनी तहकीकात हैं, अपने अपने तबसरे हैं ना। मैं उन तबसरों को सही कह रहा हूं ना गलत कह रहा हूं, किताबें भरी हुई हैं, वो आप जाएं पढ़ें उसको। लेकिन जितनी बात कुरान से और सही अहादीस से याजूज माजूज के बारे में साबित होती है, मैं सिर्फ उसको आपके सामने अभी पेश कर रहा हूं। पहला अकीदा तो यह साबित होता है कि याजूज माजूज एक कौम है, इंसान है, वो कोई इंसानों के अलावा कोई अलग मखलूक नहीं है, लेकिन है बड़े फसादी। दूसरी बात, ये बहुत कदीम है। ज़ुल्करनैन जब गए तो उससे पहले की ये कौम है और जमीन में पहले से फसाद बेचारी है, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी कसरत नहीं थी जितनी कसरत कुर्ब क़यामत में होगी, क्योंकि नस्ल उनकी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने उनको दुनिया के किसी हिस्से में रख के छुपा दिया है। छुपाया इसलिए है कि उनके जाहिर होने का एक टाइम है, और वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर। हजरत ईसा इब्न मरियम के दौर में याजूज माजूज जाहिर होंगे। तो इसी को आप चौथा पॉइंट भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि उनको छुपा दिया गया है। लिहाजा ये जो लोग कहते हैं ना याजूज माजूज दरियाफ्त हो गए फला जगह है फला जगह है, तो भाई हमें जब एक चीज छुपा दी गई है और एक टाइम बता दिया गया है कि उस टाइम पे जाहिर होंगे, तो उससे पहले वो दरियाफ्त हो ही नहीं सकते। पहले दरियाफ्त हो गए तो इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया पेशगोई गलत होगी। तो जो जिसका टाइम है उसी टाइम पे वो जाहिर होंगे। चौथी बात मैंने जैसे बताई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो जाहिर होंगे। पांचवी बात, सही हदीस से ये बात साबित है कि याजूज माजूज वो जो दीवार बनी थी उसको चाटते रहते हैं, खत्म करते हैं। अब चाटना का जब लफ्ज हदीस में है उससे मुराद जबान से चाटना भी हो सकता है, और ये किनाया भी हो सकता है कि उसको खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ऐसे चाटना, जब हम कोई चीज चाटते हैं ना तो बहुत थोड़ी थोड़ी वो खत्म होती है। तो इतनी मोटी इतनी बड़ी दीवार है कि वो उन्होंने अपनी स्ट्रगल और अपनी मेहनत नहीं छोड़ी है, तो वो दीवार को किसी न किसी तरीके से घिसाई में उसके लगे रहते हैं। तो जबान से भी चाटना हो सकता है और किसी और तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश भी मुराद हो सकती है। और हदीस में आता है कि एक दिन आएगा, वो जब खत्म होने वाली होती है ना, तो वो कहते हैं कि हम कल इसको दोबारा शुरू करेंगे और कल हम इसको खत्म कर देंगे। लेकिन वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से दोबारा उस दीवार को उतना ही मोटा कर देते हैं जितना ज़ुल्करनैन ने किया था। तो कुर्ब क़यामत में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो वो ये कहेंगे हम इंशाअल्लाह इसको कल खत्म करेंगे। तो इंशाअल्लाह का लफ्ज़ जब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो कौम है काफिर, वो अल्लाह पे एतमाद करना, अल्लाह पे तवक्कुल करना ये चीज नहीं है। जैसे काफिर तो नहीं कहेगा ना अल्लाह ने चाहा तो वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। तो वो जब अल्लाह का नाम लेंगे और कहेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो हम इसको कल खत्म कर देंगे, तो फिर इस नाम की वजह से वो दीवार खत्म हो जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे जैसे हदीस में आता है, पिछली कौमों में एक नौजवान था जो जादूगर के पास भी जाता था और राहिब के पास भी जाता था, जिसका सूरह बुरूज में तज़किरा है, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज में। तो जब वो नौजवान पकड़ा गया, वो मुसलमान हो गया था, बादशाह ने उसको भेजा था जादूगर के पास के जादू सीखे, लेकिन वो राहिब के पास जाता, ईसाईयत सीखी उसने और नेक मुसलमान बन गया। तो बादशाह ने उसको कत्ल करने की हत्तल इम्कान कोशिश की, मगर वो कत्ल नहीं हो पा रहा था। बादशाह उसने उसको पहाड़ पे भेजा अपने सिपाहियों को लेके कि पहाड़ से ले जाके इसको गिरा दो, लेकिन अल्लाह ने मदद की कि वो सिपाही गिर गया, ये बच गया। बादशाह ने हुक्म दिया इसको समंदर में ले जाके गर्क कर दो, वो सारे सिपाही गर्क हो गए, ये बच गया। तो किसी भी तरह से इसकी कत्ल की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही थी। तो इसने बादशाह से कहा कि तू अगर मुझे कत्ल करना चाहता है ना, तो चौक पे खड़ा करके तीर मुझे मार और कहे कि बिस्मिल्लाहि व रब्बी हादल गुलाम, इस नौजवान के रब के नाम से मैं इसको कत्ल करता हूं। तो अल्लाह का नाम लेके मुझे मारेगा तो मैं कत्ल हो जाऊंगा। नौजवान ये कुर्बानी इसलिए दे रहा था कि बादशाह जब पूरी पब्लिक के सामने अल्लाह का नाम लेगा तो लोगों को यकीन आ जाएगा कि भाई अल्लाह का नाम लेने से तो काम हो गया, और अल्लाह का नाम लिए बगैर काम नहीं हो रहा था। तो जो बादशाह अल्लाह को मानता नहीं था और उसको भी अल्लाह का नाम लेना पड़ा है। तो नौजवान ने ये कुर्बानी इसलिए दी कि बादशाह जब अल्लाह का नाम लेगा लोगों को अल्लाह की जात पे यकीन आएगा और लोग मुसलमान हो जाएंगे, ईसाईयत को कबूल कर लेंगे। तो उस नौजवान ने ये कुर्बानी दी और बादशाह ने अल्लाह का नाम लेके जब तीर मारा तो वो नौजवान शहीद हो गया, और लेकिन पूरा मुल्क मुसलमान हो गया, ईसाईयत कबूल कर ली। और सूरह बुरूज में फिर अल्लाह ने उनका तबसरा किया, उनका वाकया बयान किया उनके बारे में कि कैसे बादशाह ने खंदक खोद खोद के पूरी कौम को जो है वो जो दीन से पीछे नहीं हटे उनको किस तरह से आग में फेंक दिया उन सबको। तो इससे पता चलता है कि काफिर भी बाज़ दफा जब अल्लाह का नाम लेता है ना तो उसको दुनियावी फायदा हो जाता है। तो याजूज माजूज भी तंग आकर फिर अल्लाह का नाम लेंगे और कहेंगे अल्लाह ने चाहा तो हम इस दीवार को कल खत्म कर देंगे, और बिल आखिर वो दीवार खत्म हो जाएगी। फिर कुरान के अल्फाज हैं आगे कि जब ये दीवार खत्म होगी वतरकना बावहुम यौमइज़। अच्छा, मैं बता रहा था कि आदि से क्या पॉइंट पता चलते हैं। तो ये 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट ये कि हजरत ईसा ही के दौर में ये किसी वबा के जरिए हलाक हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इतने ज्यादा होंगे कि इनसे लड़ना मुमकिन नहीं होगा, जैसे कि कुरान में भी आ रहा है वतरकना बावहुम यौमइज़ यमूजु फी बाज़, हम इनमें से बाज़ को बाज़ के अंदर घुसा देंगे। इतनी कसरत से एक दूसरे में, आबादी की कसरत बहुत होगी इनकी, घुसे हुए होंगे एक दूसरे में, ये जैसे चींटी और मकोड़े होते हैं, तो इनसे लड़ना मुमकिन नहीं होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर कोई दूर पे चले जाएंगे और बाकी मुसलमान वो अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाएंगे, और फिर अल्लाह की तरफ से एक वबा आएगी और उस वबा में ये सारे के सारे हलाक हो जाएंगे। और फिर जब हलाक हो जाएंगे तो इतनी ज्यादा इनकी लाशें जमीन पे होंगी, इतनी ज्यादा कि इंसानी आबादी इनकी लाशों से मुताफिल होना और बीमार होना शुरू हो जाएगी, इनकी लाशों से बदबू उठेगी, और जाहिर है इंसान होंगे ये, तो उसकी वजह से जो जमीन का माहौल खराब होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला इनको किसी तरह ठिकाने लगाए, कोई इंतजाम करे। फिर हदीस में आता है बारिशें होंगी और सैलाब आएंगे और उनकी लाशें बह बह के पानियों में जाके समुद्रों में जाके खत्म हो जाएंगी, अल्लाह ताला उनको इस तरह से ठिकाने लगाएगा। तो ये यहां तक जितने भी मज़ामीन हैं ये सही हदीस से साबित है।
تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے، بہت کثرت ہوگی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ قرآن میں تو یہ کہ سور پھونکا جائے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراً پھونکا جائے گا، مگر احادیث میں تفصیل ہے کہ فوراً نہیں پھونکا جائے گا۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، یعنی اس بات کی علامت ہوگی کہ قیامت بہت قریب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے، میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ جو کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمیں صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت قسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے، بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو ہائلائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھ، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب امامت اس امت کا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے، اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کی آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے محروم بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، نہیں اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کا بس کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا۔ لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عاملوں کو کچھ شعبے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبے دیکھ کے، تو ایسی دجال کے شعبے دیکھ کے متاثر ہوں گے۔ تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے۔ اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے، لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟
तो घोड़े से मुराद है जो उस जमाने का घोड़ा होगा, और नेज़े से मुराद है उस जमाने का जो असलहा होगा, क्योंकि नेज़ा नबी के दौर का एक मुनासिब असलहा था और घोड़ा नबी के दौर की मैदान जंग की एक मुनासिब सवारी थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि हो सकता है ईसा इब्न मरियम नेज़े के बजाय कलाशनकोफ का इस्तेमाल कर लें, तो यानी वो नेज़ा जो है वो उस कलाशनकोफ की जो भी असलहा उस वक्त हजरत ईसा इब्न मरियम इस्तेमाल करेंगे उसकी ताबीर है, तो इसका भी पूरा इम्कान है। तो हमें बहरहाल कितना ईमान हमारे लिए जरूरी है कि दज्जाल को कत्ल करने वाली जो जात है, जो शख्सियत है, वो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हजरत ईसा के जरिए अल्लाह ताला दज्जाल को कत्ल करेंगे और हजरत ईसा की क़ियादत में जबरदस्त जिहाद होगा। हदीस में आता है कि ईसा इब्न मरियम इस दुनिया को अमन से भर देंगे, इतना अमन हो जाएगा और इतनी माली फरावानी होगी, इतनी माली, क्योंकि दुनिया में माल बहुत है, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, जो तकसीम है ना माल की वो जालिमाना है, जिसकी वजह से गरीब गरीब से गरीब तरह, अमीर अमीर से अमीर है। हजरत ईसा इब्न मरियम ऐसा निजाम कायम करेंगे कि जिससे माल की सही तकसीम, और लोग उठेंगे ज़कात का मुस्तहिक तलाश करेंगे और लोगों को ज़कात का मुस्तहिक नजर नहीं आएगा, गरीब तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। यानी एक आदमी हदीस के मफहूम है कि ज़कात लेके घूमता रहेगा और उसको कोई गरीब नहीं मिलेगा, इतनी माली फरावानी हो जाएगी। फिर तिरमिज़ी की रिवायत में आता है कि अल्लाह की तरफ से बरकतें ऐसी नाजिल होंगी कि बड़े बड़े अनार पैदा होंगे, बड़े बड़े अंगूर पैदा होंगे, जमीन अपनी बरकतें खोल देगी, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को भी दुनिया से खत्म कर देंगे, खिंजीर की नस्ल को खत्म कर दिया जाएगा, वयज़ाउल जिज़िया, और जिज़िया का निजाम खत्म, इम्मा इस्लाम व इम्मा सैफ, या तो तलवार या इस्लाम, इसके अलावा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा था, उस मकसद की जो तकमील है वो ईसा इब्न मरियम के जरिए। बाकी इसमें हिकमतें क्या हैं, इस पर मेरे अलग से बयानात मौजूद हैं कि अल्लाह ने हजरत ईसा इब्न मरियम का इंतखाब क्यों किया इस काम की तकमील के लिए, इसी उम्मत में कोई क्यों मुंतखब नहीं कर लिया, या ये कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के जरिए पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब कर दिया जाता, इसमें क्या हिकमतें हैं, इस पर मेरे अलग से बयानात मौजूद हैं। अभी तो मैं कोशिश करता हूं कि तफसीर से मैं जो टू द पॉइंट बात है उससे यहाँ इस लेक्चर में ना हटूं। तो उसी वक्त हजरत ईसा इब्न मरियम उसको याजूज माजूज को कत्ल करेंगे और दुनिया इंसाफ से भर जाएगी, और अल्लाह ताला ने जो पैगंबरों को दुनिया में भेजा था उसका मकसद कैफियत और कमियत दोनों लिहाज से हासिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में जवाल शुरू होगा, और फिर जब पूरी दुनिया के लोग जवाल का शिकार होते होते कुफर की तरफ जाएंगे, गुनाहों की तरफ, और हदीस में आता है जब तक एक शख्स भी अल्लाह का नाम लेने वाला होगा इस दुनिया पर क़यामत नहीं आएगी, यहां तक कि आखिरी शख्स दुनिया से उठेगा जो अल्लाह का नाम लिया करता था, तो उसके बाद अल्लाह ताला सूर फूंकेंगे, जिब्रील को हुक्म देंगे सूर फूंकने का, और इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो आगे कुरान कहता है वनुफिख़ फ़िस्सूर, और फिर सूर में फूंका जाएगा, फ़जमअनाहुम जमआ, फिर हम इन तमाम इंसानों को जमा कर देंगे, वअरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अर्ज़ा, और क़यामत के दिन हम जहन्नम को यौमइज़िन, जिस दिन ऐसा होगा यानी जिस दिन सूर फूंका जाएगा, ये दूसरा सूर मुराद है, लिलकाफ़िरीन अर्ज़ा, काफिरों के सामने पेश कर देंगे। अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री, ये वो लोग हैं जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में पड़ी हुई थी, यानी मेरी याद की चीजें उनको नजर ही नहीं आती थी, गफलत में पड़ी हुई थी जिनकी आंखें, वकानु ला यस्ततीऊन समआ, और ये सुनने की सलाहियत भी नहीं रखते थे, ना हक बात सुनते थे ना हक देखते थे, बस अपने ख्वाहिशात की जो चीजें हैं वो इनको अच्छी लगती थी और वही इनको समझ में आती थी। तो ये हमारा रुकू अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इस रुकू में हमें बहुत सारे असबाक मिलते हैं, मैं नंबरवार उसको मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि देखें अल्लाह ताला ने कैसे कैसे बादशाह दुनिया में भेजे और कितने पावरफुल बादशाह। हज़रत ज़ुल्करनैन का नाम ही कर्न वाला, दो किनारों वाला, जमीन के बहुत बड़े हिस्से को हज़रत ज़ुल्करनैन ने फतह किया, और अल्लाह के नेक बंदे कैसे अल्लाह के रास्ते में लड़ते रहे हैं। तो ये जो लोग बैठ जाते हैं ना बस इबादत करो और लड़ाई वड़ाई इस्लाम में है ही नहीं, ये दुनिया में कोई भी अक्लमंद इस नजरिए का हामी नहीं होगा। तो ताकत और कुव्वत की इस्लाम में बहुत ज्यादा अहमियत है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि अपने मुल्क की, खासतौर पर इस्लामी मुल्क की जो फौजी कुव्वतें हैं, जो फौजी ताकतें हैं, उनकी हमें कदर करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी मुल्क अस्करी लिहाज से कमजोर हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला तो जो अस्करी लिहाज से ताकतवर कौमें थी अल्लाह ने उनका कितना तस्करा किया, हाँ वो अल्लाह के बागी ना हो। तो इस्लामी मुल्क में कोई भी इस्लामी कंट्री है, चाहे सऊदी अरब है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे तुर्की है, कोई भी इस्लामी कंट्री है, उसकी फौज की कदर करनी चाहिए।